اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم بھیک مانگنے والے ہیں، اور تمام تر درود السلام ہیں ان ہستیوں کے لیے کہ جن کے صدقے سے رب کائنات نے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ عزیزان گرامی، وہ خالق کائنات کہ جس نے اپنے نبی مرسل کو کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا، کہ جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے۔ میری فاطمی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کائنات کا نبی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، لا تعداد بار یہ کہہ چکے کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بہرحال محرم الحرام کے ایام ہیں، تمام پڑھنے والے، سننے والے سارا دن پرسہ دیتے رہتے ہیں، اس پہر میں تھک کے گھر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بات کرے، کلام کرے کہ جس نے ان ہستیوں کو ہم گناہ گاروں میں بھیجا۔ ہم جتنا شکر کریں اس رب کا اتنا ہی کم ہے، کہ اس کے لیے شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ کیا کہا کہ حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا یہ صدا تو ہے نا، زمین ہے آسماں سے بہتر، کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا، اور حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ، حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا، اور حسین کی 1,00,000 کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا، اور یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے، سخی کا ماتم بپا تو ہے نا، اور حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا۔ عزیزان گرامی، اس ہستی کے بارے میں زبان گنگ رہ جاتی ہے، کجا ہماری گناہ گار زبانی، کجا ان کا تذکرہ، کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، کہ جس کا دنیا میں آتے نہیں ہیں تو ان کی فضیلت کے انبار کائنات میں نچھاور کر دیے جاتے ہیں۔ کائنات کی وہ ہستی حسین ابن علی، ہماری جان قربان، 10 دن کیا، 2.25 مہینے کیا، قسم بخدا ساری زندگی بھی ان کی فضیلتوں پر سر کو جھکا دیا جائے تب بھی کم ہے۔ اب یہ سوچئے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی مرنے کے بعد، شہادت عظمیٰ کے بعد جس کی قبر کی مٹی خاک شفا بن جائے، اس کی زندگی کیا ہوگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوگا، ان کی جب شریعت پہ اعمال وہ کیسے ہوں گے، سنت پہ اعمال کیسے ہوں گے۔ قسم بخدا انسان اگر سوچنے لگ جائے ان ہستیوں کے بارے میں تو بے ساختہ رب کائنات سے کہتا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے سر کو ان ہستیوں کے در پہ جھکا دیا، کہ ابھی دنیا میں نہیں آتے تو فضیلتوں کے انبار ہیں، جھولے میں آتے ہیں تو فطر اس کو پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے کے ہیں، 2 سے 3 سال کے ہیں۔ حضرت عائشہ قریب آ کے کہتی ہیں، رسول اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس قدر محبت اور پیار کیوں کرتے ہیں ان سے، کن سے؟ حسین ابن علی سے۔
تو جناب رسول مرسل جناب حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ یاد رکھیے گا، یہ بچہ وہ ہے کہ جو میرا میوہ دل ہے، یہ وہ ہے کہ جو میری نگاہ کا یعنی چشم نور ہے، میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی بچے سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے۔ تو میرے کائنات کے رسول ہماری جانیں قربان ہیں ان پر، کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا اے عائشہ، اس بچے کی فضیلت یہ ہے، یہ بچہ راہ حق پر، دین حق پر، شریعت محمدی پر جان قربان کرے گا، اور جو بھی اس کی زیارت کو جائے گا، جو بھی اس بچے کی زیارت کو جائے گا، رب کائنات اسے میرے حج کا ایک ثواب دیں گے۔ حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے حج کا ثواب؟ تو فوراً سے فرمایا، نہیں، میرے 2 حجوں کا ثواب۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، 2 حجوں کا ثواب؟ وہ بھی اللہ کے نبی کے؟ فرمایا نہیں، 3 حجوں کا ثواب۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ کرتے کرتے 99 یعنی کہ 99 مرتبہ کاؤنٹنگ ہوئی، یعنی کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ جس بچے کی تربت، جس معصوم کی تربت کا یہ عالم ہے، اس کا مقام سمجھنا ہم جیسے گناہگاروں کے دماغ کی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ ایک شخص روایت کرتا نظر آتا ہے، نام ہے سلمان اعمش، کوفہ کے رہنے والا ہے۔ کہتے کہ میرا ایک دوست ہے، ایک رات میں اس سے بات کر رہا تھا اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہو؟ تو اس کوفی نے فوراً کہا کہ نہیں، میں امام حسین کی زیارت کو معاذ اللہ خاکم بدن بدعت سمجھتا ہوں، میں نہیں جاتا۔ اب سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بات رہ گئی، میں نے سوچا کہ صبح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو یا تو روز اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دوں گا، یا اسے حسین علیہ السلام کی عظمت اس کے سامنے کھول کے اوپن کر کے بتاؤں گا، تاکہ یہ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اب سلمان اعمش کہتے ہیں میں سائرہ یہ سوچتا رہا، صبح جب میں اپنے گھوڑے پر سوار پہنچا اس کے گھر، میں نے دق الباب کیا، وہ شخص گھر میں نہیں تھا۔ میں نے ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی زوجہ کہنے لگی کہ وہ تو صبح صادق سے پہلے ہی روز امام حسین پہ چلے گئے، یعنی وہ جو ایک رات میں روز امام حسین پہ جانے کو بدعات قرار دے رہے تھے، صبح ہونے سے پہلے وہ روز حسین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سلمان اعمش بہت حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ میں فوراً سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے زیارت امام حسین علیہ السلام کو چلا۔ اب جو وہاں پر چلا، میں نے دیکھا کہ حسین مولا کی تربت ہے، اور وہ کوفی شخص وہاں پہ زاروں کی تار رو رہا ہے، اور فقط بار بار ایک ہی بات کرتا ہے، پروردگارہ مجھے معاف فرما، پروردگارہ مجھے معاف فرما۔ پہلے تو یہ جب کیفیت دیکھی نا، ملکوتی کیفیت اسے کہتے ہیں، معرفت کی کیفیت اسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سلمان اعمش کہتے ہیں کہ پہلے تو میں دیکھتا رہا اس کو روتے ہوئے، جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جب اس کا دل بھر گیا، اس نے اپنا بھرا ہوا دل ہلکا کر لیا زیارت امام حسین کر کے۔ اب جب واپس پلٹنے لگا تو میں نے اسے کندھے سے پکڑا، ہاتھ رکھا، پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے؟ ایک رات کے پہر تک تم حسین علیہ السلام کی زیارت کو بدعت قرار دیتے تھے، آخر ایک رات میں کیا ایسا ہوا؟ تو شخص کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں نکلنے لگی، کہتا ہے کہ بس سلمان اعمش نہ پوچھ، رات جب حسین علیہ السلام کی زیارت مبارکہ کو بدعت قرار دے کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں سو گیا، عالم میں خواب میں دیکھا کہ کچھ ہستیاں آسمان سے زمین پر آ رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ 5 ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کے سر مبارک پر تاج ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگا، مجھ پہ رقعت طاری ہو گئی۔ اب اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ہستی اس عماری سے برآمد ہوتی ہے، جن کے سر پہ تاج سے نورانی شخصیت ہیں، ان کے پیچھے ان کے ساتھ ایک مزید مرد ہے، یعنی ایک ہستی ہے نورانی، ان کے پیچھے میں نے دیکھا کہ غالباً گویا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ان کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پردے میں عماری میں ایک نور ہے، غالباً کہ جناب سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص سلمان اعمش سے کہتا ہے
کہ بس اتنے میں نے دیکھا ان ہستیوں کا قریب آنا تھا کہ آسمان سے کچھ رکعات ہیں، رکے ہیں جن کی بارش ہو رہی ہے۔ اب عالم خواب میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کے خط ہیں، یعنی رکے ہیں؟ تو مجھے ایک شخص کی صدا دیتی ہے، آواز آتی ہے، صدا آتی ہے کان کے اندر کہ اے شخص تجھے یہ رکا نہیں مل سکتا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو رسول کے نواسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب میں نے دیکھا کہ کچھ اور رکے ہیں، ان میں سے سونے کے رکے گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سونے کے رکے کن کے لیے؟ کہا کہ زائرین امام حسین کے لیے۔ پھر دیکھا کہ چاندی کے رکے۔ میں نے کہا کہ ان کے لیے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عزاداری امام حسین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب کہتا ہے کہ جب میں نے مقام دیکھا اس قدر بلند، کیونکہ صدا دینے والے نے کہا تھا چونکہ تم بدعت قرار دیتے ہو اس لیے تمہیں یہ مل نہیں سکتی، تو کہتے کہ بچہ میری آنکھ کھلی، میں نے رب کائنات کی حضور میں توبہ کی، پروردگارہ اس وقت تک قبر حسین سے جدا نہ ہوں گا کہ جب تک حسین مجھے معاف نہ فرما دیں جو میں بات کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ جن کی تربت پر حاضری دینا اس قدر فضیلت کا حامل ہو، سوچیے ان کی عشق، ان کی محبت دل میں رکھنا کیسی ہے۔ اگر آگے بڑھیں عزیزان گرامی، اللہ اکبر، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کا عشق اللہ کے نبی نے اللہ سے کیا اور رب کائنات نے اپنے محبوب یاسین سے، مدثر سے، مزمل سے کیا، طٰہٰ سے کیا، ایسا ہی عشق حسین ابن علی نے رب کی ذات سے کیا اور رب کی ذات نے حسین ابن علی سے کیا۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت گہری باتیں ہمیں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ یعنی ابھی میں امام حسین کی فضیلت تو بیان کر ہی نہیں رہی، میں فقط ان کی زیارت یعنی کہ ان کی بعد شہادت کی بات کر رہی ہوں کہ جس کی تربت پر روایات کے الفاظ سے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین ابن علی علیہ السلام ہماری جان قربان، ہماری جانوں کی نسل، ہماری نسلیں قربان، ہماری مال اولاد قربان ہے ان ہستیوں پر کہ جن کی تربت پر جا کر فقط حاضری دینا، اور ابھی انسان گھر سے نہیں نکلتا، معصوم فرماتے ہیں اس قدر فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کے در پہ جانے کی، انسان فقط نیت کرتا ہے تو رب کائنات ملائکہ کو حکم دیتا ہے، ایک نہیں دو نہیں 40,000 ملائکہ، اے ملائکہ عرش کو چھوڑو، فرش پہ جاؤ اور فلاں فلاں ظاہر امام حسین ہے، جب تک وہ حسین کی زواری کو نہیں جاتا اس کے ساتھ ساتھ رہو۔ سبحان اللہ، کاش کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ جب وہ گھر سے چلتا ہے راستے میں ملائکہ اس کے ساتھ، جب امام حسین علیہ السلام کے در پر پہنچتے ہیں اور صدا لگاتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، ظاہر گھر سے چلا ملائکہ ساتھ، تربت پہ پہنچے ملائکہ ساتھ۔ اب ملائکہ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے مقام اعلیٰ پر واپس لوٹ آئیں۔ رب کائنات فرماتے کہ نہیں، جب تک یہ ظاہر امام حسین زیارات کو مکمل نہیں کر لیتا تب تک اس کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ اب جب تک زائر اپنی تمام تر عبادات کو مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک تمام تر ملائکہ اس کے ساتھ۔ واپسی ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں پروردگارہ کیا اب ہمیں اذن ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں واپس پلٹ آئیں؟ جواب ملتا ہے نہیں، جب تک یہ اپنے گھر کو نہیں لوٹ جاتا تب تک اس کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ اب زائر اپنے گھر واپس لوٹ آیا، پھر ملائکہ کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں حکم ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں؟ جواب آتا نہیں، جب تک یہ زائر زندہ ہے اس کے ساتھ ساتھ رہو، اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ اب اس جملے کو سمجھے گا، اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ اب جب تک اس کی زندگی موجود ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب دنیا سے جانے لگا، ملائکہ نے پوچھا پروردگارہ کیا تیری بارگاہ میں واپس آ جائے؟ کہا نہیں، جب تک اس کی غسل و کفن نہیں ہو جاتا، اس کی تدفین نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ رہو۔ تدفین ہو گئی، قبر میں چلے گئے۔ اب جب قبر میں ڈالا گیا، قبر بند ہو گئی، کہا پروردگار عالم اب ہمارا کام ختم ہو چکا، کیا اب ہم اس ظاہر امام حسین کو چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں؟ جواب آتا نہیں، خبردار، اب قیامت تک کے لیے، اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے درود و سلام اہل بیت کی شان پر اور اس کے لیے استغفار پڑھو۔
اور اس استغفار کا تمام تر ثواب اس اہل قبر کی پہنچے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے اور کیا وسیلہ ہو ہمارے دامن میں۔ قسم بخدا ہم گناہ گار، ہم خطا کار، اس سے بڑھ کے کیا کہوں، زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ پورا سال ہم گناہ کرتے ہیں، کانوں کے گناہ، زبان سے گناہ، آنکھوں کے گناہ، لیکن یہاں پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اللہ کے اور رسول کے نواسی کے صدقے سے جن آنکھوں سے اشک ازا بہتے ہیں، ان آنکھوں سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فقط جذباتی باتیں نہیں کہ ہم نے بول دی فیس بک پہ ہو گئے، نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ ذکر علی امام حسین سنا، کانوں کے گناہ معاف ہوئے، زبان سے ذکر اہل بیت کیا، زبان کے گناہ معاف ہوئے۔ تو دیکھیے کس قدر حسین ہیں یہ ہستیاں، کس قدر نوازنے والی ہیں، سخی بھی ہیں، کریم بھی ہیں، لجپال بھی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، کہ جس کی قبر کی مٹی کھا کے شفا بن جائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رب کائنات نے اپنے نبی سے عشق کیا، میں نے پہلے بھی بیان کیا، ایسا ہی عشق پھر کوئی کر نہ سکا کہ جیسے حسین نے رسول سے کیا، رب کائنات سے۔ بس یہ عشق ہی تو تھا کہ جو کائنات کی آتی جاتی سانسوں کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں دیتا رہا۔ مگر افسوس، اسی عشق کو اپنے گھر سے دربدر کیا گیا، اپنے وطن سے دربدر کیا جاتا ہے۔ یہ عشق رب کائنات ہی تھا کہ جسے کربلا کے بن میں گرم ریت پر ذبح کر دیا گیا۔ کبھی اسی عشق کے سینے میں برچھی کا پھل لگتا ہے، اور کبھی اسی عشق کے بازوؤں کو قلم کر دیا جاتا ہے، کبھی اسی عشق کے جھولے کو جلا دیا جاتا ہے، اور کبھی اسی عشق کے رخساروں پر تماچے مار مار کے نیلا کر دیا جاتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اللہ اکبر۔ اور بعد شہادت کبھی اسی عشق کے گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ آج تک کوئی ایسا عشق رب کائنات سے کر نہیں سکا کہ جیسا حسین ابن علی نے کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، اس دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے۔ اور جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے اتنی جنگیں کی، ارے آج بھی غیبت کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے۔ اور کتنے محسن، کتنے ناصر تم نے روز شہید کیے، ارے کون جھکا ہے، کون مرا ہے، سب کا جذبہ باقی ہے۔ اور دنیا والوں سوچو تو، جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا ہے، سارا کنبہ باقی ہے۔ جب امام حسین کے سر مبارک کو نوکے نیزہ پر دیکھا، شمر مزید پریشان ہوا، پوچھا کیا وجہ ہے، اب تو حسین ذبح ہو گئے۔ کہا کہ شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا، ارے چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے۔ اجرکم من اللہ، میرا سلام ہے اس شہید پر، میرا سلام ہے اس مظلوم پر، میرا سلام ہے اس بے کس پر کہ جب چلے تھے کربلا معلیٰ میں، آمد ہوئی تھی، ساتھ ہاشمی جوان تھے، علی اکبر بھی ہیں، جناب قاسم بھی ہیں، جناب عباس سلمدار بھی ہیں۔ میں صدقے میں قربان سیدہ خاتون جنت کے اس بیٹے پر کہ جسے بی بی نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ بہت مشہور و معروف روایت، بہت مشہور و معروف، کہ جب رسول خدا لب مبارک پہ بوسہ دیا کرتے تھے نا، گردن مبارک پہ، گلوے مبارک پر، تو جناب سیدہ نے پوچھا تھا، کیا جانتی نہیں تھی؟ سب جانتی تھی، کائنات کی پہلی وہ اجڑی ہوئی ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کی آمد کے ساتھ ہی پہلے مصائب سنتی بھی ہے، پڑھتی بھی ہے اور پرسہ بھی دیتی ہے۔
کہا بابا کیا وجہ ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں جب حسین آپ کے سامنے آتے ہیں؟ تو رسول خدا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، فرماتے ہیں سیدہ میرے بیٹے حسین کو گرم ریت پر ذبح کر دیا جائے گا۔ سیدہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، بی بی فرماتی ہیں بابا کیا آپ موجود ہوں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ فرماتے ہیں کیا میں موجود ہوں گی؟ ہر ماں کی آس ہوتی ہے عزیزان گرامی، جہاں جہاں ماں میری صدا کو سن رہی ہے، خدا آپ سب کی گودوں کا بادشاہ رکھے۔ بیٹوں سے ماؤں کو بہت محبت ہوا کرتی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا کیا میں موجود ہوں گی؟ فرمایا نہیں بیٹا آپ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ کہا کہ ان کے بابا علی موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں علی بھی نہیں موجود ہوں گے۔ ایک بار سیدہ بی بی رونا شروع کر دیتی ہے، غش میں چلی جاتی ہے شہزادی۔ پھر جب ہوش آتا ہے فرماتی ہیں بابا یہ بتائیے میرا بیٹا اتنا مظلوم ہے، اتنا بے کس ہے کہ جس کو کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ رب کائنات کیسی قوم کو خلق فرمائے گا جن کے جوان قیامت تک کے لیے آپ کے جوانوں پر گریہ وزاری کریں گے، جن کے بچے حسین کی نسل پر تا قیامت آہوزاری کریں گے، جن کی خواتین آپ کے بچے پہ ہونے والے ظلم تا قیامت اشک بہائیں گے اور ماتم کریں گے۔ اجرکم من اللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ناچیز کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمانا۔ جو میرے ساتھ ہیں پروردگار عالم ان سب کی سماعتوں کو آباد رکھنا، ان سب کو زندگی سے سلامتی عطا فرمانا۔ رب کائنات تجھے واسطہ چاہیے تو تیری بارگاہ میں وہ واسطہ دینا چاہتی ہوں کہ تجھے اس وقت کا واسطہ کہ جب جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، نہیں جانتے مجھے شہادت نہیں پڑھنی، فقط مصائب کا آخری جملہ، پھر آپ سب سے اجازت طلب کروں گی۔ وسیلہ چاہیے نا دعاؤں کی قبولیت کے، اس بارگاہ میں اس سے بڑھ کے وسیلہ کیا ہوگا کہ جب ایک بوڑھا باپ اپنے جوان کڑیل بیٹے کو شہادت کی طرف بھیجے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ علی اکبر خیام سے اس طرح نکلے گویا کہ بھرے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ نہیں جانتی کہ بوڑھے باپ نے بیٹے کو کس طرح سے رخصت کیا ہے، اتنا جانتے ہیں کہ علماء کہتے نظر آتے ہیں کہ جب مولا حسین علی اکبر کو سوار کرتے ہیں اور جناب شہزادے علی اکبر علیہ السلام گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو حسین پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ علی اکبر اپنے گھوڑے کو مزید دوڑاتے ہیں، مولا حسین مزید بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں اکبر بس آگے جاتے جاؤ تو پلٹ پلٹ کے بابا کو دیکھتے رہنا۔ نہیں جانتے کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، فقط اتنا جانتے ہیں کہیں سے تیر لگے کہیں سے نیزے لگے، ایک برچھی جو سینے پہ پیوست ہوئی، کہا بابا جان میرا آخری سلام ہو۔ نہیں جانتے کہ زہرا کا لال کس طرح سے کڑیل جوان بیٹے کے قریب آئے۔ بس راوی کہتا ہے کہ حسین اس حالت میں تھے، کربلا کی خاک سر پہ ہے، جسم مبارک پر ہر مقام پر خون ہی خون ہے، ایک بوڑھا لاچار باپ اپنے بیٹے کی تلاش میں، بس کہتے جاتے ہیں اے خاک کربل بتا میرا اکبر کہاں گرا، اے فوج اشکیا بتا میرا علی اکبر کہاں گرا۔ اب جو بیٹے کے قریب پہنچتے ہیں، بیٹے کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، خدا آپ سب کے جوانوں کو حفظ و امان میں رکھے پروردگارا، حسین کے کڑیل جوان کے صدقے ہر ماں کے دل کو ٹھنڈا رکھنا، ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھنا۔ سینے پہ ہاتھ کو دیکھتے ہیں، کہا میرے بیٹے اکبر کیا سینے میں درد ہے؟ میرا سلام ہے علی اکبر کی وفا پر۔ کہا بابا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار کہا اے علی اکبر میں حسین ہوں،
یہ حسین کا امتحان ہے۔ بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹا لے۔ اب جو علی اکبر نے سینے سے ہاتھ اٹھایا، کیا دیکھا کہ برچھی کا پل علی اکبر کے جگر میں پیوست ہے، سینے میں پیوست ہے۔ عزیزان گرامی، جانتے ہیں اگر سمجھا جائے کہ اگر کسی کو برچھی لگے نا، اس کی تمام رگیں کٹ جاتی ہیں، اس کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نہیں جانتی کیا ہوا ہوگا، کون سا مصائب ہوگا، فقط اتنا جانتے ہیں اب جو حسین نے بیٹے کے زخمی سینے کو دیکھا، ایک بار نجف کی طرف منہ کر کے کہا، بابا علی، اے نبیوں کے مشکل کشا، آئیے اور اپنے بیٹے حسین کے صبر کو دیکھیے۔ اب جو نجف اشرف کی طرف رخ کر کے یا علی مدد کہا، برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھا، اب زمین کربلا پر زلزلہ آیا۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکلنا تھا، اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ اب جو کلیجے کا نکلنا تھا، ایک بار حسین یہ کہتے ہوئے چلے، ہے خاک زندگانی اکبر تیرے بنا، لگتا ہے سارا ویراں شبیر کو جان۔ اے اکبر تیرے جانے کے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، اے اکبر حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اے اکبر حسین کی کمر جھک گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا، تجھے مولا حسین کے علی اکبر کا واسطہ، تمام تر سننے والوں کو زندگی سے سلامتی عطا فرما۔ اس پیج کے ایڈمن ہیں پروردگار عالم تمنا رضوی سمیت، اور تمام تر جتنے ایڈمن ہیں سب کو زندگی سے سلامتی عطا فرما۔ جو سن رہے ہیں پروردگار عالم سب کی جائز شریعت کو بڑھ دے، ہم سب کے گناہ کبیروں سے گرا بخش دے پروردگار، ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جب جب یہ زباں کھلے ذکر اہل بیت میں، جب جب یہ کان کھلے ذکر اہل بیت سننے میں، جب جب یہ اشک بہیں فقط حسین کے غم میں بہیں۔ پروردگارہ، ہمارے گناہوں کے نہ دیکھنا، پھر رحمانیت کے سمندر کو دیکھنا۔ تجھے سخی حسین لجپال کا واسطہ خالق کائنات، ناچیز کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے مولا، تمام تر ذاکرین جہاں جہاں صبح سے رات تک جہاں جہاں جس طرح سے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، جناب سیدہ پاک کی پاک نوکری کے صدقے ہم گناہ گاروں کی تمام تر نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، تمام تر جوانوں کی خیر فرما، تمام بچیوں کے نصیب نیک فرما، ہر ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خالق کائنات، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے رب کائنات، تو کریم ہے، تو لجپال ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کرنے کے صدقے میں پروردگار میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاج عطا فرما۔ پروردگار اللہ، ہم سب کو ایسا بنا جیسا مولا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔